آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سنتوں کا اعلان نہیں کیا کہ یہ ہماری سنت ہے، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ جو نزدیک کے لوگ تھے وہ آپ کا عمل دیکھتے تھے، اور جس چیز پر آپ ہمیشگی کرتے تھے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ اہم چیز ہے، حالانکہ فرض نہیں تھا، لیکن کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم کو بھی کرنا چاہیے۔ وہ اکثر پوچھتے بھی تھے، یعنی بعض موقعوں پر آپ نے بہت فضیلت بھی بتائی، خاص طور سے فجر کی سنتوں کے لیے۔ فجر کی سنتیں آپ گھر میں پڑھ کر مسجد میں تشریف لاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فجر کی سنتیں میں نے اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، جو آپ کی زوجہ مطہرات میں سے تھیں، انہوں نے بتایا کہ پڑھتے ہیں، ورنہ ان کو معلوم نہیں تھا، یہ انہیں اپنی بہن سے پتہ چلا۔ اس طرح ظہر کے فرض سے پہلے کی سنت جس وقت زوال ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 4 رکعتیں پڑھتے تھے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ یہ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس وقت آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جس وقت آسمان کے دروازے کھلتے ہیں میری طرف سے نیک عمل آسمان کی طرف پہنچ جائے، اس وجہ سے عبادت کرتا ہوں۔ کسی کے پوچھنے پر آپ نے بتایا کہ جب کسی نے دیکھا تو پھر لوگوں نے کرنا شروع کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہل اور عام دیہاتی لوگوں پر اس معاملے میں کبھی سختی نہیں کی۔ مشہور روایت ہے کہ ایک بدو نے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ مجھے کیا کرنا ہے، تو آپ نے یہ فرمایا کہ ایمان اللہ، رسول، کتب اور ملائکہ پر۔ اس نے پوچھا کہ مجھے عمل کیا کرنا چاہیے، تو آپ نے یہی فرمایا کہ بس 5 وقت کی نمازیں اور رمضان کا روزہ ہے، اور اگر تم دے سکتے ہو زکوٰۃ ہے، اور عمر میں 1 دفعہ حج۔ انہوں نے پوچھا کہ بس یہی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بس یہی ہے، اگر تم اس کے اوپر عمل کرو گے تو جنتی ہو جاؤ گے۔ بدو تو سخت مزاج کے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ بس میں اتنا ہی کروں گا، نہ اس سے کم کروں گا اور نہ اس سے زیادہ۔ آپ نے فرمایا اگر یہ سچا ہے تو یہ جنتی ہے، یعنی اگر اس کے اوپر عمل کرے گا تو یہ جنتی ہے۔ اتنا سادہ تھا، یہ نہیں کہ لمبے لمبے وظائف کرنے یا نوافل پڑھنے کا ذکر نہیں، سنتوں تک کا ذکر نہیں ہے، صرف 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز، صرف فرائض۔ جو جاہل مطلق قسم کے لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روش اختیار فرمایا کرتے تھے، لیکن وہ جو نزدیک تھے وہ آپ کا عمل دیکھتے تھے۔ اس میں فجر کی سنتیں، اس میں تہجد بھی ہے۔ مکہ معظمہ میں تہجد پر بہت زیادہ زور تھا، بعد میں لوگوں نے دیکھا کہ سنتیں اور بھی ہیں۔ ظہر کے بعد یہ 4 رکعت اور عصر سے پہلے کی سنتوں کے متعلق تو میرا خیال ہے صرف ایک ہی روایت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور دن میں کون سی نوافل پڑھتے تھے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ تم ان کے اوپر عمل نہیں کر سکو گے، یعنی پہلے بتانے سے انکار کیا، بعد میں بتایا۔ یہ عصر سے پہلے، ظہر کے بعد 2 اور 4 دونوں کی روایت ہے۔ عصر سے پہلے 4 دوسری حدیث میں ہے، ممکن ہے کسی اور میں ہو، لیکن اس میں بالکل واضح ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ مغرب اور عشاء کے بعد، اور اس طرح سے یہ سب چیزیں معلوم ہوئیں۔ جو خاص تھے ان کو یہ جستجو تھی کہ ہر وقت ان کی سنت پر عمل کریں گے، اس طرح خواص کے لیے یہ چیز معمول بن گئیں، اور آہستہ آہستہ سب کے لیے، لیکن شروع میں عوام کے لیے یہ معمول نہیں تھا۔ مطلب یہ ہے کہ شروع میں عبادت کی کثرت کے اوپر زور نہیں تھا، بلکہ عبادت کی قدر و قیمت کی طرف زور تھا، یعنی کس قسم کی عبادت ہے، یعنی کتنے حضور قلب کے ساتھ۔ حدیث میں یہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، سامنے درخت اور پودے تھے، خوشنما منظر تھا۔ وہ یہ بھول گئے کہ کتنی رکعتیں پڑھ چکا ہوں۔ ان کو اتنا افسوس ہوا کہ انہوں نے وہ باغ خیرات کر دیا، صرف اس وجہ سے کہ میں اس کی وجہ سے نماز بھول گیا۔ یہ تو ایک عجیب بات ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو حضور قلب کا اتنا خیال تھا، اتنی اہمیت تھی۔ آج کل شاید ہی کوئی دیکھتا ہو، چاہے وہ کتنے بڑے رتبے پر ہو۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے کہ آپ نے ایک کرتا جس کے اوپر پھول بنے ہوئے تھے، ایک دفعہ نماز میں فرمایا یہ مردوں کا لباس نہیں ہے، شاید عورتوں میں بھیج دیا۔ جو چیز تھوڑی سی جاذب نظر ہو اس کو فوراً اتار دیتے تھے۔ اس وقت عالم بھی اور تھا، کیلکولیشن اور یہ
یہ سب چیزیں جو ہیں وہ بالکل نہیں تھیں. اتنے ہزار دفعہ پڑھو یہ سب چیزیں بعد میں مقرر ہوئیں. اس زمانے میں اس کا بدل حضور قلب تھا تاکہ انسان اسی راستے پر چلے اور عبادت اتنی کرے جو آسانی سے کر سکے، لیکن اس میں انتہائی کوشش کرے کہ حضور قلب ہو. لیکن جو چیزیں بزرگوں کی طرف سے آئی ہیں ان میں ان کی نسبت کی وجہ سے برکت ہے، اس وجہ سے پڑھتے ہیں، ورنہ اور کوئی نظریہ نہیں ہے.